میرے اس چینل سوشل انڈیا نیوز کے دفتر کے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے اور نیک فال ہے کہ ہمارے یہاں دفتر میں ہمارے اس چینل کا افتتاح کرنے والے خانقاہ امداد اشرفیہ تھانے مون کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا نجم الحسن تھانوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ ادھر نامور عالم دین اور مجلس دعوت الحق کے چیئرمین، ہریانہ پنجاب میں خاص طور پر دینی خدمات انجام دینے والے اور مساجد کو واگزار کرانے والے حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر ہمیں خود خوشی ہے، اور خود چونکہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور حضرت میرا آپ لوگ سے ایک سوال ہے کہ اس وقت امت میں بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے ملت زوال کا شکار ہے۔ کیا طریقہ ہونا چاہیے جس سے ملت زوال سے نکل جائے؟ ملت اسلامیہ کو دین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اس چیز کو بار بار فرمایا گیا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور مختلف اس میں آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا یہ کام نہیں بنے گا۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک مسلمان کو کیا کام کرنا چاہیے؟ مسلمان کو کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے۔ تقوی کو آج کل ہم لوگوں نے ہوا بنا دیا۔ تقوی جو ہے گناہوں سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کا نام۔ اختیاری گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ آپ اتنی بڑی خانقاہ تشریف لائے ہیں جہاں ماشاءاللہ 50 سال تک حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کی اصلاح کی ہے۔ مولانا تھانوی کا کوئی ایسا بہت بنیادی اور نمایاں کارنامہ ایک بتلائیے جو قوم کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو۔ قوم کی اصلاح کے لیے انہوں نے بہت کام کیے۔ آپ ان کا بیشتی زیور ہی ایک ایسا کارنامہ ہے، اصلاح الرسوم، جس نے پورے ہندوستان کے اندر بدعت، شرک اور کفر کی کو قلع قمع کر دیا۔ دیکھیے دوسرے نامور عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی تشریف فرمائیں۔ پہلے کتنے منٹ کی ہوئی؟ دوسرے نامور عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی۔ مولانا میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ ملت اسلامیہ ادبار اور نکبت اور زوال کا شکار ہے، کیا ایسا عمل ہونا چاہیے جس سے ملت اس زوال سے نکل آئے اور ترقی کی طرف آ جائے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے قریب ہم سب کے محترم مولانا نجم الحسن دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کرنے چاہیے اس کی تشریح اور وضاحت مولانا نے فرما دی ہے، پھر بھی آپ نے اس ناکارہ سے معلوم کیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ افلاطون نے غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا تھا، ملنے گیا تھا، وہ پتہ چلا کہ وہ نبی ہے، تو اس نے ایک سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر آسمان سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو، مصائب طرح طرح کے ظلم و ستم
طرح طرح کے ادبار، نکبت، طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، تو بچاؤ کا راستہ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا کہ تیر چلانے والے کے قریب کھڑا ہو جائے۔ یہ وہی بات ہے جو مولانا نے فرمائی کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ مشہور زمانہ ہے کہ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ آخر زمانے کے لوگوں کی اصلاح اور فساد سے ان کا بچاؤ وہی ایک نسخہ ہے جو پہلے والوں پر آزمایا گیا، اور وہ قرآن ہے۔ قرآن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، لفظاً و معناً۔ اگر قرآن میں ہے تو اس کے معنی، اس کی تشریح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے۔ یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب، اور لتعلم الناس، لتبین للناس ما نزل الیہم، تبیین، تشریح، توضیح۔ تو شریعت اسی لیے آئی ہے کہ لوگ ظلم سے نکل کر عدل کے راستے پر آئے، ظلم کے اندھیروں سے نکل کر وہ عدل کے اجالے میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سماج میں ایک عدل کا نظام قائم فرمایا، اور عدل وہ ہر چیز میں، عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں، احکام میں، ہر چیز میں عدل اور انصاف۔ ایک اچھے سماج کی تشکیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب دنیا میں عدل ہو، جب ہم اپنی ذات کے ساتھ عدل کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ عدل کریں،